السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10th کلاس کے آج اسٹوڈنٹ میل فیمیل توجہ فرمائیں۔ آج میں 10th کلاس کے اسٹوڈنٹ کے لیے امتحان کے سلیبس کے مطابق یعنی امتحان کے پیپر کے مطابق ان کے سامنے اپنی ویڈیو لے کر آئی ہوں، جس میں ہے سورۃ یونس کا پہلے میں نے ایک حصہ آپ کی نظر کر دیا ہے، اب میں دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ توجہ فرمائے، جس میں کویسچن کیا گیا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ بتایا جائے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت یونس علیہ السلام یروشلم میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں، توجہ فرمائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے، زندگی کا ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون قل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تحملنا ما لا طاقت لنا به فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے پہلے بیان فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام یروشلم میں پیدا ہوئے تھے، اور آپ ہر وقت وہاں کے لوگوں کے متعلق ان کے حالات حاضرہ کے بارے میں، یعنی جیسے وہ ان کے حالات تھے اس کے بارے میں ہر وقت فکر مند رہتے تھے، کیونکہ وہ مشرکین یعنی غلط چال پر چلے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو چھوڑ کر انہوں نے غلط عقیدے اختیار کیے ہوئے تھے۔ تو اس پر آپ اپنی قوم کے بارے میں یا اپنے شہر کے لوگوں کے بارے میں بڑے پریشان رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سوچ جار کو سمجھتے ہوئے آپ کو نبوت کے لیے چن لیا گیا، یعنی آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول چن لیا اور نینوا کی طرف آپ کو ہدایت دینے کے لیے بھیج دیا۔ آپ نینوا کے شہر میں چلے گئے، وہاں کے لوگ بہت ہی زیادہ مغلوب تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانتے تھے، تو انہیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نینوا کی طرف بھیجا، لیکن انہوں نے آپ کی ہدایت پر عمل نہیں کیا۔ آپ گھبرا گئے اور آپ نے ان کے لیے بد دعا کی اور آپ وہاں سے نکل پڑے۔ آپ نے دیکھا کہ کشتی جو ہے سمندر میں تیار ہے، اور آپ بھاگ کر کشتی میں سوار ہو گئے، یعنی نینوا چھوڑ کر آپ وہاں سے چلے گئے۔ تو ابھی کشتی روانہ ہی ہوئی تھی کہ سمندر میں سیلاب آ گیا، یعنی طوفان آ گیا، اور کشتی جو تھی وہ ڈگمگانے لگی۔ وہ لوگ سب کے سب گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ ضرور کوئی اپنے حاکم سے بھاگ کر بغیر اجازت کے کشتی میں سوار ہوا ہے، جس سے ہماری کشتی اس کنڈیشن میں ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے سب سے پوچھا، لیکن کسی نے جواب نہ دیا، جس پر انہوں نے قرعہ اندازی کی 3 دفعہ، تب جبکہ نام جو تھا وہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہی آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بار بار میرا ہی نام قرعہ اندازی میں آ رہا ہے، اور انہوں نے سوچا کہ میں ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر جو ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نینوا کے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے بھیجا تھا، میں بغیر اجازت کے وہاں سے آیا ہوں، تو مجھے ان سب لوگوں کو بچا لینا چاہیے اور مجھے سمندر میں کود جانا چاہیے۔ آپ سمندر میں چلے گئے اور باقی مسافروں کی جان بچا لی۔ تو جیسے ہی آپ سمندر میں چھلانگ لگائی تو ایک مچھلی نے آپ کو نگل لیا، یعنی مچھلی نے آپ کو نگل لیا، اور وہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے کافی عرصے تک،
اور زندہ رہے۔ اس پر آپ کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آیت نازل ہوئی، آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اپنی نافرمانی کی، کہ اللہ تعالیٰ سے کے حکم کے بغیر وہ وہاں کا علاقہ چھوڑ آئے تھے اور وہاں کی لوگوں کو آپ سے ہدایت حاصل نہ ہوئی تھی۔ تو آپ کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ایک دعا نازل ہوئی، ایک آیت نازل ہوئی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے یہ آیت پڑھی، بار بار پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اپنے نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا اور مچھلی جو تھی وہ ساحل کے پاس آ کر آپ کو اگل دیا، یعنی آپ کو واپس زندہ نکال دیا۔ ساحل بیابان تھا اور خشک تھا، آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہاں پر ایک درخت بیری نما جو تھا وہ اگایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ اس کے پھل جو تھا وہ آپ کے خوراک کا سبب بنا اور اس کا سایہ آپ کے رہنے کی جگہ۔ آپ بہت ہی کمزور تھے اور مچھلی کے پیٹ میں آپ کمزوری کی حالت میں رہے تو آپ کو کچھ طاقت آئی، جیسے یہاں پہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ بے شک یونس علیہ السلام بھی ضرور رسولوں میں سے تھے، یعنی وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک یونس علیہ السلام جو تھے وہ ضرور رسولوں میں سے تھے۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، یاد کیجئے جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی کے پاس پہنچے، فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، پھر وہ قرآن اندازی میں شریک ہوئے تو وہ مغلوب ہو جانے والوں میں سے ہو گئے۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتَ، پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا۔ وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ یہ میں قرآن آیات کے بارے متعلق آپ کو بتا رہی ہوں۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، تو وہ آپ کو یعنی اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے تو بے شک اللہ اور اللہ کی پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، یعنی وہ اگر اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں معاف نہ کرتے۔ لَلْبِثَ فِي بَطْنِهِ، تو یقیناً اس مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک رہتے، إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جب تک اٹھائے جائیں گے، یعنی جب تک قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے اگر آپ اللہ والے نہ ہوتے اور اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگتے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، پھر ہم نے انہیں چٹیل میدان میں ڈال دیا۔ وَهُوَ سَقِيمٌ، اس حال میں کہ وہ بیمار تھے۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً، اور ہم نے ان پر ایک بیل دار درخت اگا دیا، یعنی شَجَرَةٌ مِّنَ الْيَقْطِينِ، وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَاتِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے انہیں 1,00,000 یا اس سے بھی زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا، پھر وہ لوگ ایمان لے آئے، یعنی پھر فَمَتَعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور انہیں ایک وقت تک فائدہ پہنچایا۔ تو ناظرین، جب آپ میں کچھ طاقت آئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوبارہ آپ کو نینوا کے علاقے کی طرف ہی بھیجا اور دوبارہ سے آپ نے ان لوگوں کو دین کی تعلیم دینی شروع کر دی، اور پراسرار تعلیم اور عبادت کے اثر سے وہاں کے کافی اکثریت جو تھی وہ اسلام لے آئی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہو گئے۔ تو ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اور آپ جو ہے پرسکون طریقے سے رہنے لگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا تھا اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے شکر ادا کیا اور یہ دعا پڑھتے رہتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو ناظرین، اب میرا یہ درس جو ہے کمپلیٹ ہوا اور میں نے جو امتحان میں سوال آیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی کا تذکرہ بیان کریں، تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، وہ یہ مختصر ہے لیکن تمام ہدایات اور اللہ تعالیٰ کے حکم اس میں مبعوث ہے۔ توجہ فرمائیں آل اسٹوڈنٹ، شکریہ۔ مجھے آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اور آپ اس کے مطابق جو ہے پیپر کی تیاری کریں تاکہ امتحانات میں آپ اچھے نمبر لے سکیں۔ شکریہ، اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔